نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامن کے بارے میں جامن بھی کہہ لیجئے، جامن کہہ لیجئے، دونوں کہا جاتا ہے معاشور مروجہ میں۔ جامن کے بارے میں کافی افراد نے استفسار کیا تھا، پوچھا تھا، سوال کیے تھے، کوشچن بھیجے، تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جامن یا جامن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجوبہ ہے، ایک اتنا بڑا عجوبہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی جب بھی آم کا سیزن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جامن بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ آم میں ایک بات تو ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ آم سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، دوسری جگہ کہا جاتا ہے کہ آم سے شوگر ہو جاتی ہے۔ تو آم جو ہے اگر آپ کے درخت کا ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اس پوائنٹ کو، تاکہ آئندہ کے لیے شک شبے کی بات نہ رہے، جو بات ہے آپ کی ڈیجیٹل ویلیوز میں کاؤنٹ ہو جائے، شک شبے میں نہ رہے کہ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ آم اگر آپ کے گھر کا توڑا ہوا ہے، آپ کے گھر کا آم ہے، درخت کا توڑا ہوا آم ہے، اس میں کارپیٹ نہیں لگایا آپ نے، تو پھر اس سے شوگر کا مرض بہترین ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اگر کارپیٹ لگا ہوا بازار سے آپ خرید رہے ہیں تو اس سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔ ابھی کلیئر ہو گیا؟ آموں میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات دیکھتے ہوئے کہ جناب علی آم کا موسم ہوتا ہے، ہر رنگ برنگے آم، اور جناب علی یلو آم، اورنج آم، اور عجیب عجیب سے آم، لنگڑے آم، کانے آم، بہرے آم، مختلف کروڑوں قسمیں اس کی آم کی، اور اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، یعنی کہ اس میں بڑا خوش ذائقہ چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کسٹرڈ ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لالچ میں آ گیا دل کہ بھئی یار آم کا سیزن آ رہا ہے، میں آم نہیں کھاؤں گا، مجھے شوگر ہے، مجھے یہ ہے، مجھے بی پی ہے، تو جناب علی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی ایمرجنسی مینیج کرنے کے لیے آم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جامن بھی بھیج دیا، جامن کا بھی نزول فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی ہر مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے، آپ کتنے قریب ہیں، آپ اس سے کتنا لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں کچھ مسئلہ آتا تھا نا، پریشانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے کیا کر دیا، ان کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو ان کا اسسٹنٹ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جوڑ جوائنٹ کو، سب کو جانتا ہے، دیتا ہے، دینا چاہتا ہے، لینے والے آپ بن جائے۔ تو آم کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آم سے نفسیاتی شوگر ہو گئی، حالانکہ آم درخت کا توڑا ہوا ہے، لیکن دماغ میں ایک بات فٹ ہے کہ آم سے شوگر ہوتی ہے، تو نفسیات اگر آپ کی ایکٹیو ہے اور آم کھا کے آپ کو شوگر محسوس ہو رہی ہے، تو آپ آم سے پہلے 8-10 دانے 11 دانے جامن کھا لیں، آم کھا لیں پیٹ بھر کے جتنا آپ کا دل چاہے، اور اس کے بعد پھر جامن کھا لیں۔ آپ یقین کیجئے آپ کی شوگر بیلنس کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ اس نسخے پر عمل کر لیں۔ میٹر آپ نے خریدا وہ ہوتا ہے چائنا کا، ہے جی، 2000 2500 500 سارے میں آتا ہے، ہر ریٹ میں مل جاتا ہے، میٹر سے چیک کر لیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بات ایک ڈیلیور ہوئی ہے وہ ایماندارانہ ہے یا نہیں ہے، سائنٹیفک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چیک کر لیں ایک دفعہ، جب تسلی ہو جائے تو پھر آپ 1000 لوگوں کو بھلے کی نیت سے بتا دیں۔ اور یہ بات کا فرق رکھیے گا کہ یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ آم اگر درخت کا توڑا ہوا ہے تو اس سے شوگر کا مرض سیٹ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے مارکیٹ سے خریدا ہوا ہے تو وہ کاربیٹ سے چونکہ پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کاربیٹ ایک قسم کا بارود ہے، بارود، تو اگر اس سے آم پکایا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بارود تو اپنی اوقات دکھائے گا، تو جناب علی اس سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے غلطی سے کھا لیا اور پتہ نہیں تھا آپ کو کہ جناب علی آم درخت والا ہے یا کاربیٹ والا ہے، تو پھر آپ نے جامن کھا لینا بن کے۔ تو جامن کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ شوگر کو فوری طور پر بیلنس کر دیتا ہے، اور بہترین انسولین میکر ہے، بہترین، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جامن کا اللہ نے ایسا طلسم دیا ہے کہ جامن کے پتے میں بھی یہی تاثیر ہے، اس کی چھال میں بھی یہی تاثیر ہے، اور تو اور اس کی گٹھلی میں بھی یہی تاثیر ہے۔ جی، جامن کی گٹھلیاں بھی جو ہیں وہ پنساری سے بآسانی دستیاب ہیں۔ تو گٹھلیاں کیسے آتی ہیں کہ جو جامن کے فارمز ہوتے ہیں، اس میں جامن جتنے بھی گر جاتے ہیں، گر کے وہ پھٹ جاتے ہیں، تو جامن تو ضائع ہو گئے، مگر اس کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں، تو باغبان کیا کرتا ہے، فارمر کیا کرتا ہے کہ ان گٹھلیوں کو چن کے وہ پنساری کو دے دیتا ہے، پنساری وہ گٹھلیاں آپ کو دے دیتا ہے۔ تو جب جامن کا سیزن نہ ہو تو جامن کی گٹھلیاں بھی اگر پیس کے پنساری صاحب سے آپ نے لے لی اور آپ نے ہارمو اس کو لینے کے عادی ہو گئے، یقین کیجئے کہ عجیب بات، شوگر بھی سیٹ ہوتی ہے۔ یہ جو دو ہے نا آپ کی چڑیلیں، ایک شوگر کا مرض اور ایک ہائی بلڈ پریشر، یہ دونوں اوقات پر آ جاتی ہیں اکیلے جامن کی گٹھلی پسی ہوئی کھانے سے، پاؤڈر اس کا پینے سے، نہیں ہارمو لے لیں۔ اور پانی کون سا ہو، مٹکے کا ہو، پتہ چلا پانی آپ فریج کا ٹھنڈا پی رہے ہیں تو فریج کا پانی دنیا کی کوئی بھی دوا کو امپلیمنٹ باڈی پہ نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے گا جی۔
فریج کا پانی آپ کے کھانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، آپ کے کھانے سب بے حیثیت ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی کیمیکل آپ کی باڈی کو نہیں لگنے والا، اور اس کے جناب والی صرف کولیسٹرول، گلیسرائڈ، ٹرائی گلیسرائڈ، کچرا کا بارہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ٹھنڈا پانی کے ساتھ دوا لینا تو اور بیکار کام ہے۔ کھانا تو آپ کو ماں فری میں دے رہی ہے، بیگم فری میں دے رہی ہے، مگر پھل تو، دوائیں تو اسپیشلی خرید کے لا رہے ہو نا، تو ٹھنڈے پانی سے لے رہے ہو تو ایک غلط ترین کام کر رہے ہو، پیسے ضائع کر رہے ہو، حرام میں جا رہے ہیں سارے کے سارے پیسے۔ جن پیسوں کا کھانا کھا رہے ہو وہ بھی حرام میں گئے، اور جن پیسوں کی دوائیں کھا رہے ہو وہ بھی حرام میں گئی، اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اکثر اب آپ سے بولے ٹھنڈا پانی بند، کہتا ٹھنڈا پانی تو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو دل تو چاہتا ہے کہ دوا اٹھا کے واپس لے لی جائے، لیکن ریاض کرنا پڑتا ہے، کیا کرے، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے انسان، اور کیا کرے گا۔ بہرحال ٹھنڈا پانی ہر حال میں نقصان دے۔ تو جامن جو ہے، آپ جامن کے سیزن میں کوشش کریں کہ نہار منہ کم از کم 7 سے 11 کم از کم جو ہے جامن کھا لیں، اور جب بھی آم کھانے کا ٹائم آ جائے تو کوشش کریں آم کھانے سے پہلے 7 سے 11 جامن کھا جائیں، اور آم کھانے کے بعد بھی 7 سے 11 جامن کھا لیں، آپ نوش فرما لیجئے عزت و احترام سے، تو یہ معاملات بہت اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ آم نہیں کھا رہے تو آپ نہار منہ تو کم از کم جامن کھا ہی لیں، یقین کیجئے فائدے میں رہیں گے۔ جامن جو ہے معاملات کو ہضم کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ محرک ہے، مقوی نہیں ہے، طاقت نہیں دیتا، یہ تحریک دیتا ہے۔ تحریک دینے والے معاملات اور ہیں نا، مشین جو ہوتی ہے وہ چلاتی ہے نا کپڑے کو، تحریک دے گی تو دھلائی ہوگی نا، ہے نا، دھلائی کے لیے کیا چاہیے، تحریک چاہیے، اور مقوی تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہاتھ سے اس کا گلا نہیں چھوڑتے ہو، تو اس میں مقوی ہونے کی کوئی بات نہیں، کوئی کردار نہیں ہے، اس میں اصل کردار جو ہے تحریک کا ہے، اور تحریک ہی تو زندگی ہے نا۔ زندگی کس کا نام ہے؟ تحریک کا نام ہے۔ ایک بندہ بیٹھ گیا، گھر سے نکل ہی نہیں رہا، جا ہی نہیں رہا، نہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نہ کھانا کھانے جا رہا ہے، نہ میز کھانا کھانے جا رہا ہے، نہ ہوٹل جا رہا ہے، نہ گھومنے پھرنے جا رہا ہے، نہ جاب پہ جا رہا ہے، تو کام بگڑ رہا ہے نا، زیرو ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو یہ تحریک دیتا ہے، اور تحریک آپ کی باڈی کو بھی دیتا ہے۔ ایک عجیب کمال یہ ہے کہ آپ کے خون میں بھی ترشح پیدا کرتا ہے، خون کی جو پہلی کام چوری ہے، جس کی وجہ ڈیفینیٹلی باریک کلاٹس ہیں، تو ان کو بھی تحریک دے دیتا ہے۔ یہ خون کو تحریک دیتا ہے، یہ آپ کے آرگنز کو تحریک دیتا ہے، یہ آپ کے لبلبے پینکریاس کو تحریک دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فالن پریٹ کرا کے رکھ دیتا ہے۔ تب کہیں جا کے جو زندگی، یہ چارج جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، یہ چارج آپ کی شوگر بی پی دونوں کنٹرول کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی عطا، میں نے لوگوں کو دیکھا پاؤں سے کچلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے، اللہ کی کروڑوں کی چیز، تو قدر کر لیجئے، تو اللہ گھر بیٹھے آپ کو اتنا پیارا بنا دے گا۔ جب آپ پیارے ہوں گے تو بچے پیارے ہوں گے نا آپ کے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔